السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکراتی عمل چل رہا ہے. 2 جنوری کو ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی ایک ڈسکشن ہوئی ہے ود ان دی پارٹی، اور اس کے بعد 2 مطالبات کو تحریری صورت میں حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ 2 مطالبات کون کون سے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس پہ آج پروسیڈنگ ہوئی ہے. اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. توشہ خانہ 2 کیس پہ بات کرنے سے پہلے ایک اس کا انٹرسٹنگ پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ نیب ترامیم کو جب عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا پہلے فیز میں، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں نیب ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا. اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلوں میں جب نیب ترامیم بحال ہوئیں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، تو جو سب سے پہلے اس قانون کے تحت فائدہ لینے کی درخواست جس شخصیت نے دی سیاست دانوں میں، ان کا نام عمران خان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 49 کروڑ کے لگ بھگ توشہ خانہ 2 کے تحائف تھے، اور عمران خان کی قانونی ٹیم نے فوری طور کے اوپر، کیونکہ یہ کیس اس وقت نیب میں چل رہا تھا، ایک درخواست دائر کر دی اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا کہ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس نیب میں نہیں چل سکتا. اس درخواست کا جائزہ لیا گیا اور پھر اس کے بعد عمران خان کو ریلیف یہ دیا کہ یہ معاملہ ٹرانسفر ہو گیا FIA کی جورسڈکشن میں. آج اس کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، اور آج کی سماعت میں ہوا یہ کہ اس معاملے پہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 2 جون تک ملتوی کی گئی ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر بن یامین کا عدالت کا کورٹ میں بیان ریکارڈ کیا گیا ہے. بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ پر جزوی جرح کی. آئندہ سماعت کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جرح مکمل کر لیں گے. آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر بھی گواہ پر جرح مکمل کر لیں گے. تو جو کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر ہیں، انہوں نے 100 صفحات پر مشتمل ایک ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا ہے. گواہ نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں جمع کروائی، اور گواہ نے توشہ خانہ تحائف کے ریکارڈ سے متعلق 2 رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیے. گواہ نے پرائیویٹ اپریزر کے قانونی طریقہ کار بھی عدالت میں پیش کیا. کیس میں مجموعی طور کے اوپر 3 گواہان کی شہادتیں اب تک قلم بند ہو چکی ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ اس کیس میں پیش تھے، اور کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی ہے. سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر سلمان راجہ فیصل چودھری بھی عدالت میں موجود تھے. ویسے ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ جو اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے لیے ان کے نام کی ایک تجویز بھی آئی تھی. بعد میں وہ سارے نام واپس لے لیے گئے تھے کیونکہ رولز جوڈیشل کمیشن کے بن گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھا تھا. تو یہ دوسرا کیس ہے اس حوالے سے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا. اور عمران خان کا کلیم توشہ خانہ کی حد تک اگر بات کی جائے تو یہ ضرور، یا ان کا دفاع کے طور کے اوپر وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ میں نے یہ تحائف جو ہیں وہ ادائیگی کر کے لیے ہیں. لیکن الزام عمران خان کے اوپر یہ بھی ہے کہ انہوں نے سستے داموں یا جو طریقہ کار تھا اس کے تحت جو تحائف لیے ان کو پھر بعد میں مہنگے داموں بیچا گیا. اور الزام یہ ہے کہ عمران خان نے در حقیقت ایز پرائم منسٹر جو ہے
وہ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ توشہ خانہ، کوئی بھی پچھلے بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ توشہ خانہ سے تحائف لیتے رہے ہیں، لیکن اس کو پھر مہنگے داموں آگے فروخت کرنا ایک طرح سے یہ کاروبار کرنے کے مترادف اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس معاملے پہ کیس کب تک کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے مذاکراتی عمل کا۔ اس حوالے سے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بہرحال اس بات کے اوپر رائے دے رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی آؤٹ کم ان مذاکراتی عمل کے ذریعے سے سامنے نہیں آ سکتی، یا عمران خان کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف شاید ممکن نہ ہو۔ 2 جنوری کو جو مذاکراتی عمل کے معاملے کے اوپر حکومتی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اس میں پہلا سیشن ہوا جس کو ایک تعارفی سیشن کے طور کے اوپر کہا جاتا ہے، اور اب اس میں ہی یہ بات کی گئی تھی، حکومتی مذاکراتی ٹیم کی طرف سے یہ موقف پیش کیا گیا تھا کہ آپ اپنے مطالبات تحریری صورت کے اوپر دیں۔ تو تحریری صورت میں مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھنے کے لیے باضابطہ طور کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کے مابین مشاورت ہوئی ہے۔ اس میں مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 2 مطالبات تحریری صورت میں مذاکراتی ٹیم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا مطالبہ 9 مئی اور 26 سپتمبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کروانا ہے۔ یہ متواتر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ان واقعات کے اوپر تشکیل دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ جو تحریری صورت میں پی ٹی آئی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سامنے رکھنے جا رہی ہے وہ ہے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ۔ اس معاملے پہ عمران خان کی حد تک اگر بات کریں تو اس حد تک بھی کیونکہ کیسز عدالتوں میں ہیں، الٹیمیٹلی یہ معاملہ کورٹس نے ہی طے کرنا ہے، تو اس پہ کوئی بہت زیادہ ریلیف عمران خان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب جو حکومتی اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں یا لیڈران ہیں یا سیاستدان ہیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہے، اس صورتحال کو لے کر اس بیان بازی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے دی جا رہی ہے کہ کوئی سنجیدہ نتیجہ ان مذاکرات کا اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک دونوں اطراف میں اعتماد کی فضا بحال نہ ہو جائے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت اس پارلیمنٹ کو اس سے پہلے نہیں تسلیم کر رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن کے بعد وجود میں آنے والا پارلیمنٹ ہے، ان کے ممبران کو ہم نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب اسی پارلیمنٹ سے مذاکرات جو کیے جا رہے ہیں ان کو سیاسی حلقوں میں خوشائند کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاستدانوں کے مابین ڈائیلاگ پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو نیا سال جو 2025 یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس میں سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی طور کے اوپر بھی ملک مزید مستحکم ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہی ہے کہ جب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں اور اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔